آئی تھاٹ کہ ہم کچھ ذرا چائلڈہڈ ٹراماز کے اوپر بات کریں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ بچپن میں جن چیزوں سے ہم گزرے یا آج ہمارے بچے گزر رہے ہیں ان کو وہ آنے والے وقت میں کتنا افیکٹ کر سکتی ہیں. کیا ہماری مائیں یا جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلنگ یا کوئی بھی ایسا نیم کالنگ یا کوئی بھی ایسے مولیسٹیشن کیا افیکٹ کرے گی ان دا لیٹر اسٹیجز. سب سے زیادہ جو ٹراما بچوں کو ہوتا ہے یہ بھی فیکٹر ہیں کہ سیکشول ابیوز بھی ہے, ایموشنل ابیوز بھی ہے, لیکن نگلیکٹ ایک سب سے بڑا ٹراما ہے جس میں سے میکسیمم بچے جو ہے وہ گزرتے ہیں. اور نگلیکٹ سے مراد ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو توجہ نہیں دے سکتے, جب آپ ان کے پاس بات کرنے جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ماں کوکنگ کر رہی ہے, باپ جو ہے وہ گھر سے باہر جا کے کام کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے آپ کی بات کو سن کر سمجھ کر آپ کو گائیڈنس پرووائڈ نہیں کر سکتے. ان کا سارا فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول بھیج دیا, اسکول سے آگے اب آپ ٹیوشن جائیں, ٹیوشن سے گھر واپس آئیں, اب آپ قاری صاحب سے پڑھیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں اور دوبارہ سے روبوٹک لائف جو ہے وہ شروع کریں. سو نگلیکٹ جو ہے وہ ٹراماز کے ٹاپ ٹرینڈ میں آتا ہے کہ یہ بچوں کا کافی بڑا نقصان کرتا ہے ایموشنلی. اچھا اور پھر اگین وہی بات ہے نا, جب آپ کو گھر سے ایک نگلیکشن والا ایلیمنٹ مل رہا ہے تو پھر آپ باہر جائیں گے, پھر آپ باہر اپنے ایموشنل اٹیچمنٹس ہوں گی, پھر آپ کی ٹین ایج ایموشنل اٹیچمنٹس ہوں گی اور پھر اس کا اوبیسلی اس کا بھی ایک آگے ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد ٹراماز جو ہیں اگر ہم نگلیکٹ کے بعد کی بات کریں تو ایموشنل ابیوز ہے کہ جیسے پیرنٹس ڈانٹ ٹپٹ کافی کرتے رہتے ہیں اور ایموشنل ابیوز کے ساتھ ساتھ نہ صرف ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں بلکہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بڑی اچھی اولاد انہوں نے پیدا نہیں وہ کر سکے سم ہاؤ, اور ان کا مستقبل جو ہے وہ کوئی بڑا اچھا نہیں ہے, وہ ڈارک ہے. اور جب بھی پیرنٹس اپنے لو فیز میں ہوتے ہیں, پورے دن کے اندر جب تھکے ہوتے ہیں, اریٹیبل موڈ میں ہوتے ہیں, تو یوزلی ان کا سارا غصہ, ساری اریٹیبلٹی جو ہے وہ گھر کے چھوٹے انسانوں پہ نکلتی ہے اور وہ بچے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہاں ایگزیکٹلی آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, چھوٹے انسان. ہاں بچہ نہیں, بچے جو ہیں وہ پورے انسان ہیں, وہ پورے انسان ہیں, وہ جذبات رکھتے ہیں, وہ سوچ رکھتے ہیں اور وہ زندگی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اور ایکسپلوریشن میں پیرنٹس جو ہیں وہ ایک بڑا اہم رول جو ہیں وہ پلے کر سکتے ہیں. عام طور پہ بچے جب بھی کوئی سوال لے کر پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں اور اگر پیرنٹس کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو وہ غلط جواب دے دیتے ہیں اور بچے جو ہیں اسی جواب کے ساتھ پھر اپنی زندگی کو ایکسپلوریشن میں آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس آپ کا بچہ آئے, ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں, اور اگر وہ کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے اور آپ کو نہیں پتا تو اس کو کہہ دیجئے کہ اس کا آنسر مجھے نہیں پتا, بٹ آئی look for you, I'll explore it, اور میں آپ کو شام کو بیٹا بتاؤں گی یا میں کل آپ کو بتاؤں گی. سو پھر اس سوال کا جواب تلاش کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں. جب آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو آپ کا بچہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اچھا اٹ از اوکے جب آپ کو کوئی بات پتا نہیں ہوتی. سو یہ ایک ہیلدی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو ریز کرنے کا ایونچولی باعث بنتا ہے. اور جب آپ دوسرے دن اس کو جواب ڈھونڈ کے بتاتے ہیں تو اس کو احساس رہتا ہے کہ میں نے جو سوال پوچھا تھا, میں نے جو بات کہی تھی اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے, انہوں نے رسپانسبلٹی کے ساتھ مجھے اس کا آنسر جو ہے جو بہترین آنسر ہے اس کو دینے کی طرف ہو گئے ہیں. سو نگلیکٹ نہیں ہو رہا میں, بلکہ مجھے پوری توجہ مل رہی ہے. ایک بات میں اکثر پیرنٹ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں وہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں, جتنا آپ انہیں اٹینشن دیں گے پازیٹیولی, اوور انڈلج نہ کریں ان کو, لیکن آپ کی اٹینشن ان کو دن میں ضرور چاہیے اور آپ چھوٹے چھوٹے وقفوں میں انہیں اٹینڈ کرنے کی طرف جائیں. بالکل صحیح ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی پریکٹیکلی ڈوئنگ اٹ, اور خاص طور پہ کانشیسلی ڈوئنگ اٹ, کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اپنے دن میں اگر ہمارے پاس 25 منٹ یہ فون یا کوئی ٹیب آپ کے ہاتھ میں ہے تو 25 میں سے 5 منٹ آپ یا 10 منٹ استعمال کر لیں, 10 منٹ اس 15 منٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو دیں.